السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی زاہد نے ہمیں راولپنڈی سے بھیجی ہے۔ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر ہیڈ فون لگا لیجیے، کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو ہماری فسٹینٹک کی ٹیم نے بہترین انداز میں تیار کیا۔ آئیے کہانی کو زاہد کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میں پنڈی کا رہائشی ہوں۔ مجھے گھومنے پھرنے کا ہمیشہ سے شوق رہا۔ ایک دفعہ کچھ سال پہلے موقع ملا، مری، ایبٹ آباد، نتھیا گلی اور تمام ناردرن ایریاز میں گھوم پھر کر آیا تھا۔ اب اماں ابا رہے نہیں اور میرے سارے بہن بھائیوں کے گھر بس گئے تھے۔ سب اپنی زندگیوں میں مگن تھے، میری تو جیسے کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہر سائز کا بچہ ہمارے گھر میں موجود تھا، سکون کا ایک پل نصیب نہیں تھا۔ میں فری لانسنگ کرتا تھا اور ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیتا تھا۔ اب میں بھی دل سے چاہ رہا تھا کہ گھر میں میری شادی کی بات چھیڑی جائے۔ میں نے بھابھی سے دبے لفظوں میں کہا بھی تو وہ ایسے ہنس کر بولی، کیوں فکر کرتے ہو، اپنی سائرہ ہے نا، اس کے لیے بات کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ میں چپ ہی ہو گیا۔ وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہاں موجود دونوں بھابھیوں میں تو جنگ چھڑی رہتی، دوسری بھابھی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ اپنی بھانجی کا رشتہ میرے لیے لے آئیں۔ سب کو اپنی پڑی تھی۔ اس سارے ماحول سے اکتا کر میں نے گھومنے کا پلان بنا لیا۔ نوکری پیشہ تو تھا نہیں، لیپ ٹاپ لے جا کر میں کہیں سے بھی اپنا کام کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو پوچھا تو صرف شہزاد ہی فارغ تھا۔ اس کو فوٹوگرافی کا کافی شوق تھا اور ویسے بھی ہم دونوں کا غم مشترکہ تھا، نہ اس کی شادی ہو رہی تھی نہ میری۔ اور پھر ہم نے اپنا پلان ڈن کر لیا۔ گاڑی تو میرے پاس تھی۔ ہم صبح سویرے نکل پڑے۔ خوبصورت اور ناقابل فراموش سفر کا آغاز ہوا۔ ہم 2.5 گھنٹے کے سفر کے بعد مری پہنچ گئے۔ اچھا سا ناشتہ مری نے کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شہزاد ہوٹل کا پتہ کرنے چلا گیا۔ میں تیسری بار مری آیا تھا۔ مجھے یوں لگا سامنے والی میز پر تہمینہ بیٹھی ہے۔ پورے 12 سال بعد میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ غلط مت سمجھیے گا، تہمینہ میری کلاس فیلو تھی۔ ہم نے میٹرک ساتھ کیا تھا۔ ہم پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک ساتھ پڑھے۔ جتنا پرانا ساتھ تھا اتنی ہی پرانی ہماری دشمنی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں، اس کی بہت سی وجوہات تھی۔ اس کے ساتھ ایک مرد، عورت اور 2 بچے بھی تھے۔ میرا اندازہ تھا مرد اس کا شوہر ہوگا، لیکن مجھے تو وہ ساتھ ایک خاتون کا شوہر لگ رہا تھا۔ بچے تو اس سے ایسے چپکے ہوئے تھے جیسے اس کے ہی ہوں۔ ابھی میں جائزہ لے ہی رہا تھا، مجھے لگا تہمینہ جن کے ساتھ تھی ان لوگوں میں کچھ بدمزگی ہو گئی ہے۔ اور پھر وہ آدمی غصے سے کچھ بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی۔ اس عورت نے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور دونوں ہی غصے میں اٹھ کر چل دیے۔ تہمینہ وہیں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے لیے یہ حیرت کی بات تھی۔ وہ دبنگ تہمینہ جس سے تو لڑکے بھی ڈرا کرتے تھے سوائے میرے۔ میں اس سے ڈرتا نہیں تھا بلکہ اس سے مقابلہ کرتا تھا۔ وہ ایسے بیٹھی ہے۔ ابھی میں اس کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ شہزاد آ گیا۔ چلو زاہد، یہ سامنے والا ہوٹل ہمیں مل جائے گا۔ ارے رکو، بیٹھو۔ میں نے اس کو بٹھایا۔ شہزاد نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ بولتا وہ بیٹھ گیا۔ میں بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا، جا کر تہمینہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہیلو تہمینہ۔ اپنی طرف سے میں نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھائی اور غور سے دیکھنے لگی اور پھر وہ مجھے پہچان گئی۔ زاہد، تم تو بہت بدل گئے ہو، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی۔ پہلی نظر میں تو پہچان میں ہی نہیں آ رہے۔ میں نے اس سے اس بدلنے کی وضاحت نہیں مانگی۔ میں تھوڑا گنجا تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا ادھار کیسے رکھتا؟ میں نے تو خود تمہیں نہیں پہچانا۔ اتنی دیر سے بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کون ہو۔ میں نے یہ زیادہ کر دیا تھا۔ دراصل وقت کے ساتھ ساتھ تہمینہ گروم ہو گئی تھی، بلکہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ لگ رہا تھا وقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہی مغرور چیلنج کرتا ہوا انداز،
میری اس بیکار بات کا اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اور سناؤ، کیا کر رہی ہو؟ اس نے جو بتایا مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بینک میں اچھی پوسٹ پر تھی۔ میں اپنے بارے میں بتانے لگا ہی تھا کہ شہزاد آواز لگانے لگا، زاہد زاہد جلدی آؤ۔ پتہ نہیں کیا بے چینی تھی اس کو۔ میں تہمینہ کو ہائے کہتا شہزاد کی طرف چل دیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے اسے غصے سے پوچھا۔ یار مجھے ڈر لگ رہا تھا، پٹ پٹا نہ جاؤ۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ میری کلاس فیلو تھی وہ۔ میں نے اس کو گھورتے ہوئے مختصر جواب دیا، چلو اب۔ اور ہم چل دیے۔ ہم گھوم پھر کر لوٹے۔ شہزاد اور میں کافی تھک کر آئے تھے۔ شہزاد کو بخار چڑھ گیا، وہ تو آتے ہی لمبا پڑ گیا۔ فلو تو اس کو صبح سے تھا۔ میں نے ریسپشن سے ہی کال کر کے چائے کے ساتھ بخار کی دوا منگوا کر اس کو دے دی۔ وہ تو سو گیا۔ ابھی تو اتنا ٹائم ہوا نہیں تھا اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کیا بے چینی تھی، یہاں مجھے کچھ گھٹن سی لگ رہی تھی۔ میں موبائل چلاتا تہمینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق تہمینہ کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے منگنی ہو گئی ہو۔ میں اب سنجیدگی سے گھر بسانا چاہتا تھا۔ تہمینہ اچھا آپشن تھی۔ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، وہ اسکول والا دور گزر گیا۔ میں اپنے ہی پلان بنانے میں لگا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ شہزاد کو دیکھا، اس کو بخار ابھی بھی تھا۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ ویسے تو اس وقت موسم اچھا تھا، لیکن مجھے ہمیشہ سے اندھیرے سے کوفت ہوتی ہے۔ یہ ہوٹل والے جنریٹر بھی نہیں چلا رہے تھے۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ یہ بند کوریڈور تھا۔ ہمارا کمرہ اس راہداری کا سب سے آخری کمرہ تھا۔ سبھی کے دروازے بند تھے۔ لگ رہا تھا سب سو گئے ہیں یا کمروں میں نہیں ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا یہاں لوگ ہی نہیں۔ اس راہداری میں 4 کمرے تھے۔ مجھے تیسرے کمرے کے دروازے کی درز سے روشنی دکھی۔ اپنے کمرے کا دروازہ پھیڑ کر میں روشنی ڈالتا آگے بڑھنے لگا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ جب تک جنریٹر نہیں چل رہا تھوڑا باہر چکر لگا لیتا ہوں۔ ابھی میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار سی دردناک نسوانی چیخ سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ مجھے وہ آواز اسی کمرے سے آتی ہی لگی جس کے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ سوچتا جنریٹر آن ہو گیا، راہداری روشن ہو گئی۔ میں ابھی تک اس آواز کے ٹرانس میں تھا۔ میں سیدھا نیچے ریسپشن کی طرف گیا۔ میں نے مینیجر کو بتایا اوپر والے اس کمرے میں کوئی مسئلہ ہے، وہاں کوئی مشکل میں ہے، آپ چیک کریں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میری اس بات سے مینیجر کو الرٹ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے وہ میری بات پر کوئی کارروائی ڈالتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، سر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیجئے، ہم روم میں بھجوا دیں گے۔ مجھے غصہ آ گیا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور یہ کچھ اور بول رہا ہے۔ میں نے پھر اپنی بات دہرائی۔ اب کی بار اس نے یہ کہا، سر جو بھی مسئلہ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ پھر اس نے اسٹاف کو بلایا۔ میرے فون پر شہزاد کی کال آنے لگی۔ میرا دھیان اس طرف چلا گیا۔ وہ اٹھ گیا تھا اور پریشان ہو رہا تھا کہ میں کہاں۔ میں اس سے بات کرتا فوراً اوپر کی طرف چل دیا اور دیکھ ہی نہ سکا کہ مینیجر نے اس روم میں کیا کارروائی کی۔ کمرے میں آیا تو شہزاد پیٹ پکڑے پڑا تھا۔ میں نے ریسپشن پہ کال کر کے ڈاکٹر کا پوچھا تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر کو بلوا دیتے ہیں۔ شہزاد نے بتایا میں دروازہ کھلا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے غنودگی میں دیکھا تھا کالی چادر میں کوئی عورت ہے، وہ دروازے میں کھڑی تھی اور اندر جھانک رہی تھی۔ جب اس نے صحیح سے آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا ہمارے والیٹ اور سامان چیک کر لو، کہیں کوئی چیز غائب نہ ہو گئی ہو۔ مجھے واقعی دروازہ کھلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے چیزیں چیک کی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ہو سکتا ہے شہزاد کو وہم ہوا ہو، لیکن جو آواز میں نے سنی تھی وہ وہم نہیں تھی۔ خیر میں سر جھٹکتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر اس کمرے کا خیال آ رہا تھا۔ ابھی میں نے شہزاد کو کچھ نہیں کہا۔ ڈاکٹر آ گیا، اس نے انجیکشن بھی لگا دیا اور دوا بھی دی تھی۔
تھوڑی دیر میں اس کو کچھ آرام بھی آ گیا اور وہ سو گئے۔ اس سب میں وہ بات ہی بھول گیا۔ شہزاد کی طبیعت کی وجہ سے میں نے یہی سوچا کہ ہم کل یہیں قیام کریں۔ میں بھی موبائل آن کر کے ٹائم پاس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، اب مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں موبائل چارجنگ پہ لگا کر واش روم گیا، کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر کسی نے زور سے ناک کیا۔ مجھے لگا شہزاد نہ اٹھ جائے۔ میں نے چلا کر جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا، باہر تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے تعجب ہوا۔ میں نے باہر جھانک کر اچھی طرح دیکھا، لیکن سناٹا تھا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ لوگ دن بھر کے تھکے ہارے اس ٹائم آ کر سو جاتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور آ کر لیٹ گیا اور پھر سے اپنے خیالوں کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ تہمینہ کا فون نمبر بھی نہ لے سکا، لیکن ہاں اس نے بتایا تھا کہ وہ کسی بینک میں جاب کرتی ہے۔ یہی سوچتا میں سو گیا۔ ابھی میری آنکھ لگے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، مجھے خواب میں پھر سے وہ چیخ سنائی دی اور میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے تو یہی لگا میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ وہی آواز تھی جو میں نے اس کمرے سے سنی تھی۔ میں نے اٹھ کر گھٹاگھٹ 2 گلاس پانی چڑھا لیا۔ مجھے پھر یہاں پر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے کھڑکیاں بند تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کس طرف کھلتی ہیں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ایک کھڑکی کھول دی۔ سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ مجھے کچھ سکون کا احساس ہوا۔ میں نے اس کو کھلا ہی رہنے دیا۔ ابھی لیٹنے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے دروازے کے باہر پھر کسی سرگرمی کا احساس ہوا۔ اب کی بار دروازے پر دستک نہیں ہوئی، لیکن مجھے 100% یقین تھا کہ باہر کوئی ہے، اور بس میں نے جلدی سے اٹھ کر پھر دروازہ کھول دیا، لیکن وہی سناٹا تھا۔ میں اس راہداری میں جھانکنے لگا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا۔ کچھ ہے، بلکہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے۔ یہ خیال آیا ہی تھا کہ تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا، روشنی سی راہداری میں آئی۔ اب تو میری ساری حسیات اس طرف متوجہ ہو گئیں، لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ دروازہ کھل کر بند ہو گیا۔ میں بھی کمرے میں آ گیا اور دروازہ پراپر لاک کر دیا۔ کیا یہ کوئی سگنل تھا؟ کوئی ہے وہاں اس کمرے میں؟ یہی سب سوچتے نظر شہزاد پر پڑی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ کھڑکی کھلنے سے کمرے میں ہوا آ رہی تھی۔ میں کھڑکی بند کرنے لگا۔ غیر ارادی طور پر باہر جھانک لیا۔ یہاں سے سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ اس وقت سڑک بھی تقریباً سنسان تھی اور مجھے سڑک پر کالی چادر اوڑھے ایک عورت جاتی دکھائی دے گئی۔ شہزاد بھی تو کسی کالی چادر والی عورت کا کہہ رہا تھا۔ ایک تو میرے دماغ میں ویسے ہی بہت کچھ تھا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور سونے کے لیے بستر پر آ گیا۔ میرا موبائل بستر پر پڑا تھا۔ میں نے تو اس کو چارج پر لگایا تھا، ہو سکتا ہے نکالا ہو۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا، دوبارہ چارجنگ پر لگا کر لیٹ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے نیند آ گئی۔ صبح جا کر آنکھ کھلی، شہزاد کمرے میں نہیں تھا۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں لیٹے لیٹے اس کا انتظار کرنے لگا اور پھر پانی کی آواز بند ہو گئی۔ میں اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگا، نہا دھو لوں۔ اگر شہزاد کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ہم آج ہی سفر پر نکل جائیں گے۔ کپڑے نکال کر بس ایسے ہی موبائل اٹھا لیا۔ شہزاد کا میسج تھا۔ میں نے حیرانی سے کھولا۔ اس نے لکھا تھا کہ میں نیچے جا رہا ہوں۔ میں اس کا میسج دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اگر وہ نیچے گیا ہے تو واش روم میں کون تھا؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ روم کا دروازہ کھول کر شہزاد اندر داخل ہوا۔ اوئے گیس کر، میں کس سے مل کر آ رہا ہوں؟ وہ بڑا ایکسائٹڈ تھا۔ میں تو منہ کھولے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ میرے کچھ نہ پوچھنے پر وہ خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ میں تو ہوا خوری کے لیے ہوٹل سے باہر نکلا۔ وہ تمہاری جو کلاس فیلو تھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کا بھائی تو احتشام بھائی کا بڑا اچھا دوست ہے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کا نام لیا۔ میں تو ان سے اچھے سے ہیلو ہائی کر کے آ رہا ہوں۔
وہ لوگ سوات جا رہے ہیں، ہم بھی وہیں چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کو تو اپنے بولنے سے مطلب تھا، لگ رہا تھا دوائی نے اچھا اثر کیا، وہ تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تم نے میسج کیا تھا، میں بس یہی پوچھ سکا۔ ہاں، تم اٹھ جاتے تو پریشان ہوتے۔ بول تو ایسے رہا تھا جیسے میں اس کی بیگم ہوں۔ وہ باہر تھا تو واش روم میں کون تھا؟ میں تو اب یہاں بالکل نہیں رہوں گا۔ میں نے جلدی جلدی سامان پیک کرنا شروع کر دی اور شہزاد سے بھی بولا چلو۔ وہ پوچھے جا رہا تھا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم چلو تو صحیح یہاں سے۔ میں تو واش روم بھی نہیں گیا۔ ہم سامان لے کر نیچے اترے تو ریسپشن پر مجھے وہ مینیجر دکھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے کل چیک کروایا تھا، اس کمرے میں کون ہے؟ جی سر، پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ مصروف انداز میں بولا، ارے کیسے کوئی بات نہیں، وہاں کچھ مسئلہ تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ شہزاد ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس نے مجھے ہٹایا۔ تم جاؤ، گاڑی نکالو، میں پیمنٹ کر کر آتا ہوں۔ سامان لے کر باہر جاتے مجھے ہوٹل کے اسٹاف کا ایک بندہ مل گیا۔ اس نے مجھ سے سامان لے لیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے سرسری سا اس سے پوچھا، سنو، اوپر والے فلور پر فیملی ٹھہری ہوئی تھی؟ نہیں سر جی، کل اوپر والا فلور خالی پڑا تھا، نیچے والے کمرے میں لوگ تھے، اوپر تو بس آپ لوگ تھے۔ میری ہی تو نائٹ ڈیوٹی لگی تھی۔ اب تو جیسے مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میرے لیے یہ حیرانی کی بات تھی۔ اس ساری باتوں کی کڑیاں جوڑوں تو یہ ہوٹل ابینڈنڈ تھا۔ ہم نے ایک آسیب جگہ پر رات گزاری۔ مجھے ہی اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ چلا گیا۔ جب شہزاد آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی۔ وہ تو شکر کر رہا تھا کہ وہ بیماری میں تھا۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ جو بھی تھا، رات گئی، بات گئی۔ ہم سوات روانہ ہوئے۔ وہاں شہزاد نے جگاڑ کر کے تیمینہ کی فیملی سے رابطہ کر ہی لیا۔ ایک بار ہم نے کھانا بھی ساتھ کھایا، پھر وہ لوگ آگے چلے گئے۔ ہم بھی گھوم پھر کر پنڈی واپس آ گئے۔ میں اپنی بڑی بہن کے پاس پہنچ گیا اور اس کو تیمینہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ بھائیوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے بھابھیوں کو ہینڈل کیا۔ صحیح کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ تیمینہ کے گھر والے بھی اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ آج تیمینہ اور میں شریک سفر ہیں۔ ہم نے الگ گھر لے لیا اور ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔